افطاری میں ان غذاؤں کو شامل کر کے صحت مند رمضان گزاریں۔ افطاری میں کیا کھانا چاہیے؟ میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے اور سال میں ایک مہینے کے روزے صحت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، لیکن اگر اس دوران خوراک میں بے احتیاطی کی جائے تو روزہ کمزوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے افطار کے کھانے میں تلے ہوئے کھانے ہرگز شامل نہ کریں۔ افطار میں تلے ہوئے کھانے جسم میں چربی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ افطار میں پکوڑے، آلو کے چپس، سموسے اور فرائی چیزیں لازمی شامل کی جاتی ہیں، لیکن یہ کھانے صحت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور جسم سے فاضل چربی کو پگھلنے نہیں دیتے۔ اس لیے افطار میں صحت بخش غذا کو شامل کریں۔ افطار میں کھجور غذائی اجزاء کا پاور ہاؤس ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، اس لیے افطار میں کھجور کو لازمی شامل کریں، کیونکہ کھجور جسم کو فوری توانائی دیتی ہے اور اس میں موجود فائبر پیٹ کی حالت خراب نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح افطار میں تازہ پھل اور سبزیوں کو جگہ دیں اور افطار میں چکن اور تیز مسالے اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال نہ کریں۔ افطار میں معدے کی تیزابیت نہ بڑھائیں۔ تیز مسالے سے بدہضمی پیدا ہوگی اور معدے میں تیزابیت بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ گوشت کھانے کے عادی ہیں تو افطار کے کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ اپنی یہ عادت کو پورا کریں اور کوشش کریں کہ افطار کے دوران گوشت سے پرہیز کر رکھیں تاکہ معدے پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ افطار میں تازہ پھلوں کا رس استعمال کریں۔ افطار کے دوران تازہ پھلوں کا رس پینا بھی آپ کے جسم میں فوری توانائی پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ اگر آپ افطار میں چینی والے مشروب استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے اور طبیعت میں بھاری پن پیدا کر دیں گے۔ افطار میں کچی سبزیوں کا سلاد کھانا صحت کو چار چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ سلاد جہاں جلدی ہضم ہو جاتا ہے وہاں طبیعت کو بوجھل نہیں کرتا۔ سحر و افطار کے لیے اہم ہدایات۔ رمضان میں دہی کھانا انتہائی مفید ہے، لیکن اسے رات کے کھانے کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ سحری کھانے کے فوری بعد سونے کے عادی ہیں تو اس عادت کو بھی بدلیں اور سحری کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ لازمی پیدل چلیں اور سحری کھانے کے 1 گھنٹے بعد بستر پر جائیں۔ واک کرنے سے آپ کی سحری اچھی طرح ہضم ہو جائے گی اور روزہ خوشگوار گزرے گا۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے یا آپ حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں ہیں تو رمضان میں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ملٹی وٹامن سپلیمنٹ استعمال کریں۔ ڈاکٹر کا مشورہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور آپ کے جسم کو وٹامنز اور منرلز کی کمی سے بھی بچائے گا۔ اور آخر میں ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔